السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ عزیز دوستو، آج میں حضرت بانی جماعت سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک اور کتاب سر الخلافہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ نے یہ کتاب 1894 جولائی میں شائع فرمائی۔ آپ نے یہ کتاب عربی زبان میں، فصیح و بلیغ عربی زبان میں شائع فرمائی، اور اس کتاب میں آپ نے مسئلہ خلافت پر قلم اٹھایا اور خدا تعالیٰ کی رہنمائی سے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ایک عرصہ دراز سے اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کے درمیان ایک مسئلہ نزاع بنا ہوا ہے، اور ہر سال کئی قیمتی جانیں اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، اور آپ نے قرآن کی آیات سے یہ ثابت فرمایا کہ مسئلہ خلافت قرآن مجید کی آیات میں اگر حل کیا جائے تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رہتا، اور آپ نے ثابت فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا تعالیٰ کے برحق خلفاء تھے، اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو منتخب فرماتا گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق خلفاء تھے۔ اور آپ نے اس میں مختلف دلائل سے ثابت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ایک طرح سے آدم ثانی تھا، جس نے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، کہ آپ کی وفات کے ساتھ بہت سے قبائل مرتد ہو گئے تھے۔ صرف مرتد ہی نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے نہ صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، بلکہ مسلمان کہلانے والوں کو اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دی تھیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان ساری باتوں کا جواب اپنی اس کتاب میں دیا، اور اس کو عربی میں تحریر کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ کتاب شیخ محمد حسین بٹالوی اور دوسرے علماء مکفرین کے الزام اور افہام اور ان کی مولویت کی حقیقت کھولنے کے لیے بوادہ انعام 27 روپیہ شائع کی جا رہی ہے۔ 27 دن بالمقابل رسالہ بنانے کے لیے مہلت دی گئی ہے، اور 27 دن روز اشاعت سے محسوب ہوں گے، کہ جس دن سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے اس دن سے آگے 27 دن شمار کیے جائیں گے۔ مگر کوئی بھی اس کے مقابل پر نہ آیا، جو اپنے آپ کو بہت عالم اور بہت فاضل خیال کرتے تھے، کوئی بھی ان میں سے اس کتاب کے مقابل پر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ آپ نے
اہل سنت اور اہل تشیع کے آپس کے جو جھگڑے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی لڑائی کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایک طریق پیش کیا کہ ہم دونوں فریق، یعنی اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت، ہم دونوں فریق ایک میدان میں حاضر ہو کر خدا تعالیٰ سے نہایت تضرع اور الہا سے دعا کریں اور لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں۔ پھر اگر 1 سال تک فریق مخالف پر میری دعا کا اثر ظاہر نہ ہو تو میں ہر عذاب اپنے لیے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا عظیم الشان نشان آپ نے طریقہ فیصلہ فرمایا کہ تم جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ صحابہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان پر زبان درازیاں کرتے ہو اور وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں اور تم بھی دعا کرو، اور ہم کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ شیعوں پر یا سنیوں پر خدا کی لعنت ہو، بلکہ فرمایا کہ جو جھوٹا ہے، اور فرمایا کہ اگر میں جھوٹا ثابت ہوا تو میں ہر عذاب اپنے لیے قبول کروں گا اور اقرار کروں گا کہ میں صادق نہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میں اس کو 5000 کا انعام بھی دوں گا۔ یہ صرف 27 روپیہ کا نہیں، وہ 27 روپے تو ان علماء کے لیے تھے جو غلط بیانیاں کرتے تھے۔ فرمایا کہ اس مقابلے میں جو ہم اکٹھے ہو کر دعا کریں گے اور دعا کے آخر پر لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، پھر اگر تم جیت گئے اور میری دعا کا اثر ظاہر نہ ہوا تو میں تمہیں 5000 انعام دوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں ابھی یہ انعام کسی گورنمنٹ کے کھاتے میں وہاں جمع کرا دیتا ہوں، یا جہاں تم چاہو وہاں جمع کرا دیتا ہوں۔ مگر افسوس اور صد افسوس کہ تم میں سے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے، کوئی ایک مقابل پہ نہیں آیا۔ تم میں اگر اپنے آباء و اجداد اور اپنے بڑوں کی اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے لیے کچھ شرم حیا ہے تو تم ہی مقابلے کے لیے نکلو، پر تم کہاں اس کتاب کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تمہاری تو علمدانی یہ ہے کہ ایک شیعہ عالم سے کسی نے یہ پوچھا کہ علم جو تم نکالتے ہو اس کے متعلق کوئی قرآنی ثبوت دو، تو اس سے کچھ نہ بنا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک وہ بدبخت یہ کہنے لگا کہ علم نشرح لک صدرک، کیا یہ نہیں پڑھا تم نے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ علم کا جلوس نشتر پارک سے صدر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمہاری علمدانی ہے۔ ایک دوسرے سے کسی نے نیاز جو بانٹتے ہو اس کے متعلق پوچھا تو وہ آگے سے یہ جواب دینے لگا، کبھی سورہ اخلاص نہیں پڑھی؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے یہاں پہ ذکر کر دیا نیاز کا۔ شرم کرو، ڈوب مت۔ قرآن پاک کے ایسے مطالب کر رہے ہو، پھر دوسروں کو منع کرتے ہو قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، کہ تم جدھر لے جانا چاہتے ہو غلاظت کی طرف ادھر اپنے عوام کو لے جاؤ۔ یہ تمہاری علمیت ہے۔ اور اس پاک وجود پر جس کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ کی تائید سے اس نے کتابیں لکھی، اس
اس پر تم زبان درازی کرتے ہو. خدا کا خوف کرو. اگر کچھ غیرت ہے، کچھ شرم اور حیا ہے تو آؤ ان کتب کا مطالعہ کرو. یہ موجود ہیں اور ان پہ چیلنج موجود ہیں. میں نے اپنی گزشتہ ریکارڈنگ میں یہ بتایا تھا کہ یہ 5,000 یا 10,000 اس زمانے کے ہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پاک ذات زندہ تھی. یہ جماعت کی طرف سے آج بھی برقرار ہے چیلنج. آؤ اور اس حساب سے آج جتنا روپیہ بنتا ہے تم لے لو، مگر میں کہتا ہوں تم نہیں آ سکتے اور نہیں آ سکتے اور نہیں آ سکتے. خدا را مخلوق کو، عوام الناس کو بہکانا چھوڑ دو. اگر اپنی عاقبت خراب کر چکے ہو تو کم از کم عوام کی عاقبت خراب نہ کرو. اللہ تمہیں ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.